الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. صدق اللہ العظیم. حاضرین اجلاس، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کچھ احکامات ایسے بھی بیان کیے ہیں کہ جن کو اللہ نے گزشتہ انبیاء کی زبانی ان کی امتوں کو احکامات دیے تھے، لیکن قرآن مجید کے اندر کچھ ایسے خطابات اور احکامات اللہ نے نقل کیے ہیں. مفسرین نے نقطہ یہ لکھا ہے کہ وہ تمام خطابات اور احکامات جو سابقہ امتوں کے لیے تھے اور اللہ نے پھر قرآن مجید کے اندر بھی ان کو نقل کیا ہے، تو اصل میں اللہ رب العزت کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ جس طرح ان احکامات کے مکلف سابقہ امتیں تھیں، انہی احکامات کے مکلف یہ امت محمدیہ بھی ہے. ان میں سے ایک عجیب انداز میں اللہ نے خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان سے ایک جملہ نقل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، تم داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس فلسطین کے اندر کہ اللہ نے یہ تمہارے حصے میں لکھ دی ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم اس موقع سے پیچھے نہ ہٹو. اور یہ اصول سمجھو کہ ہر خطاب کا ایک نہ ایک موقع ہوا کرتا ہے. اللہ نماز کا خطاب تو ہر وقت قرآن میں نقل کر رہے ہیں، لیکن فرض تب ہوتی ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے. رمضان کے روزوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر بار بار پڑھا جا رہا ہے، لیکن فرض تب ہوتے ہیں جب ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں. یہ خطاب کہ تم ارض مقدس فلسطین میں داخل ہو جاؤ پڑھا تو صدیوں سے جا رہا ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب کفر اور باطل میدان میں نکلا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو پاش کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے اس حکم کو عملی جامہ پہنایا جائے. اور اللہ نے فرمایا لا ترتدوا علی ادبارکم، بزدلو، اگر تم بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باطل کے روبرو میدان میں نہ اترے اور تم نے پیٹھ دکھائی اور ایڑیوں کے بل لوٹ گئے تو فتنقلبوا خاسرین، یاد رکھنا قیامت کی صبح تک ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی. اسرائیل کی بربادی تک، اسرائیل کی بربادی تک. نعرے تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، المدد المدد، رہبر و رہنما اسرائیل، امریکہ، اسرائیل کی بربادی تک، امریکہ کی جنگ، امریکہ کی بربادی تک، فلسطین کی آزادی تک، مسجد اقصی کی آزادی تک. فلسطینی مجاہدین، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، حماس قدم بڑھاؤ، نعرے تکبیر. سامعین محترم، یہ مسئلہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کا نہیں ہے، یا یہ مسائل صرف کشمیر لبنان کے مسلمانوں کے نہیں ہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے وقتاً فوقتاً موقع بموقع یہ مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے. اگر ہم اسی طرح بیدار نہ ہوئے اور غفلت میں سوئے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب یہ لمحات ہمیں بھی دیکھنے پڑیں. اس لیے آج اجتماعیت کی ضرورت ہے. انفرادیت کو ترک کر کے ہمیں ایک جگہ جمع ہونا ہے اور ہمیں اس حدیث کا مصداق بننا ہے
کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایک بنیاد کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے کہ جس طرح عمارت کی اینٹ دوسری اینٹ کو ملا کر عمارت کے استحکام میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، آج ہمیں مسلمانوں کو بھی جمع ہونا ہے۔ یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے بھی کہا کہ مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد پورے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، کانٹا پاؤں میں چبھے زخم ہاتھ پر لگے لیکن آنسو آنکھ سے نکلتا ہے، ارض مقدس فلسطین کے اندر بچے شہید ہوں، ماؤں کی عصمت دری کی جائے اور ہم یہاں اپنی عیاشیوں میں مست رہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ میں اس بھرے اجتماع کی وسادت سے میں حکمران بالا کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اور عرض بھی کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے لمبا عرصہ غفلت کی لمبی تان کے سوئے ہو، اب وقت ہے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا، کم از کم تم اپنی غیرت ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے کوئی ایک تو اسرائیل کے خلاف مذمتی بیان دے دو، کوئی ایک تو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا بیان دے دو۔ اللہ ہمارا یہ نکلنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے اس نکلنے کی برکت سے اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔